اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 83 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 84 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق وما لنا و اور ما کیا ہوا ہے، لا کے لیے، نہ ہمارے لیے، اور ہمیں کیا ہوا ہے، ہم کو کیا ہوا ہے، لا نؤمن لا نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں، ہم ایمان نہ لائیں، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ با یہاں اللہ کے معنی میں ہے بے پر، اللہ پر، وما جاءنا و اور ما جو جا آیا نہ ہمارے پاس، اور جو ہمارے پاس آیا ہے، من الحق من سے، الحق حق میں سے، ونطمع و اور نطمع ہم طمع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ان کے یدخل داخل کرے گا نہ ہمیں، ربنا رب نہ ہمارا رب، مع القوم الصالحین ساتھ قوم صالحین نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی قوم کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق اور اس پر جو حق ہمارے پاس آیا ہے، ونطمع ان یدخلنا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین صالح نیک لوگوں کے ساتھ، نیک قوم کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ۔ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس اصاب پہنچا ہے، دیا ہے، عطا دے گا یا دیے ہیں، پہنچائے ہیں، عطا فرمائے ہیں اللہ نے، بما بے سے ما جو اس وجہ سے جو قالو انہوں نے کہا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، جناتن کیا دیا ہے، جناتن باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا من سے، تحت نیچے، ہا ان کے اس کے نیچے، الانہار نہریں، اس کے نیچے باغات، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں، ہاؤس اس میں یعنی ان میں، وذالک جزاء المحسنین اور ذالک یہ جزا ہے، بدلہ ہے، المحسنین نیکوکاروں کا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس ان کو دیے اللہ نے، بما قالوا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہ جزا ہے نیکوکاروں کی۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ والذین کفروا اور الذین جو لوگ کفروا کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا بے سے آیات نہ ہماری آیات سے، ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم اصحاب ساتھی الجحیم دوزخ کے ساتھی، دوزخ والے جہنمی۔ والذین کفروا وکذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، کہ وہ اللہ سے، وہ جو ان میں جو ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، ان کے اوصاف بیان کیے۔ یہاں سے آیت نمبر 84 سے مزید اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ایک اور وصف بیان ہو رہا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی شہادت، پھر اس کی قسم، نصرانیوں کا ایک اور وصف بیان کیا۔ کیا وصف بیان کیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی ہم اہل کتاب ایسے لوگ بھی ہیں ان میں کہ جو اللہ پر، اس قرآن پر اور جو ان پر نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا، یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ یہ آیت کو پڑھ کر تفسیر کریں گے کہ یہ لوگ اس کتاب کو اور اس کتاب کے اس کتاب کو سچ جانتے ہیں اور دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس یہاں بھی فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں صالحین میں ملنا ہے تو پھر اللہ پر اور اس کی آخری کتاب پر ہم ایمان کیوں نہ لائیں؟ ان کے اس ایمان و تصدیق اور قبولیت حق کا بدلہ اللہ نے انہیں یہ دیا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے تر و تازہ باغات اور چشموں والی جنتوں میں جائیں گے۔ محسن، نیکوکار، مطیع حق، تابع فرمان الہی لوگوں کی جزا یہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ کہیں کے بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، جو ان کے خلاف ہیں، انجام کے لحاظ سے بھی ان کے برعکس ہیں۔ کفر و تکذیب، مخالفت، یہاں ان کا شیوا ہے، یہ سب جو ہے یہ ان کا شیوا ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہاں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ان کا شیوا کفر ہے، تکذب ہے، مخالفت ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ جو مانتا ہے، جو خود کو سلنڈر کر دیتا ہے، جو فرمانبردار ہے، جو محسن ہے، نیکوکار ہے، مطیع حق ہے، تابع فرمان الہی ہے، اس کے لیے جنتیں ہیں، اس کی جزا بھی ویسی ہی ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے والی بات ہے کہ یہاں پر جتنی نیکیاں کریں گے، جتنا خود کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے رکھیں گے، اتنے درجات بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔